اجر نیت پہ ملتا ہے. عبادات میں عبادت قبولی نیت پہ ہوتی ہے. نماز نیت، روزہ آپ سارے دن بھوکا رہ لیں نیت نہیں کریں تو روزہ نہیں ہوگا. آپ احرام کے کپڑے پہن لیں نیت نہ کریں تو پابندی شروع نہیں ہوگی. اسی طرح زکوٰۃ میں بھی نیت بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کس مال پر ہوتی ہے اور زکوٰۃ کس پر ہوتی ہے. تو زکوٰۃ بنیادی طور پہ عاقل بالغ مسلمان پر ہے. عاقل بالغ مسلمان کے اوپر. ٹھیک ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ کی زندگی میں وہ بالغ تھا اور اس کی زندگی میں اتنا مال آ گیا جو نصاب زکوٰۃ کی برابر تھا. اب وہ صاحب نصاب کی حد میں شامل ہو گیا. ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی اس پہ. اب جب اس پر 1 سال گزر جائے گا، 1 سال گزرنے کے بعد اتنی کم از کم مقدار مال کی موجود ہے جو صاحب نصاب کی ہوتی ہے، تو پھر اب اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی. یہاں سے ایک حکم جو نکلتا ہے جو ہمیں اپنی اولادوں کو سکھانا چاہیے اور ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، ہم سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، کہ زندگی میں جب آپ کے پاس پہلی مرتبہ اتنا مال آیا تھا، یہ آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے زندگی بھر کے لیے، لائف ٹائم کی. مثال کے طور پہ ہماری وہ بچیاں جو جاب نہیں کرتی، عام طور پہ شادی کی تاریخ جو ہوتی ہے ان کے پاس اگر پہلے زیور نہ ہو تو اس دن سے وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں. وہ ڈیٹ ان کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے اور یہ تاریخ آپ کو یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر ہم یہ موضوع اس لیے ہم نے اس وقت رکھا ہوا ہے کہ لوگ عام طور پہ ثواب کی خاطر کرتے ہیں یہ، ورنہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں. زکوٰۃ جب آپ کا سال پورا ہوتا ہے اس وقت. اب یہاں پر سال آدمی کا پورا ہوگا تو اب اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اب زکوٰۃ کس چیز میں ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کس چیز میں ہوتی ہے؟ زکوٰۃ بنیادی طور پہ 4 چیزوں میں. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ اشکال کرتے ہیں فلاں چیز میں کیوں نہیں ہے، فلاں چیز میں کیوں نہیں ہے. تو فلاں چیز میں ہونا یہ تو حکم ہے، فرض ہے، بنیادی چیز ہے. جیسے نوافل کا باب بہت بڑا ہے اور سنتوں کا باب بہت بڑا ہے. فرائض تو پوری نمازوں میں بہت مختصر ہے، اصل تو سنتیں اور نوافل ہیں. اسی طرح زکوٰۃ کا باب مختصر ہے تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے، ورنہ یہ مال تو بے برکتی پریشانیاں لے کر آئے گا اگر پاک نہیں ہو. پہلی چیز ہے سونا، گولڈ. دوسری چیز ہے چاندی، سلور. تیسری چیز ہے کیش ان ہینڈ، کرنسی. اور چوتھی چیز ہے ٹریڈیبل گڈس، مال تجارت. یہ 4 چیزیں ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اب مقدار سن لیں. اگر کسی کے پاس فقط سونا ہے اور ان 3 کیٹیگریز میں سے کوئی کیٹیگری اس کے پاس نہیں ہے، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، نہ چاندی ہے، نہ کوئی مال تجارت ہے، ایک بالی ہے، ایک انگوٹھی ہے، کوئی تھوڑا سا سونا ہے، تو اگر صرف سونا ہے تو پھر دیکھا یہ جائے گا کہ اگر وہ 7.5 تولہ کی مقدار ہے، 7.5 تولہ کی مقدار ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس سے پہلے نہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے، اچھا گولڈ کے اندر یہ یاد رکھیے کہ گولڈ کسی بھی پرپس کے لیے رکھا گیا ہو، کسی بھی مقصد کے لیے رکھا گیا ہو، کسی بھی صورت کے اندر ہو، وہ میڈل ہو، وہ برتن ہو، وہ گھڑی ہو، وہ بسکٹ ہو، وہ زیور ہو، کسی بھی صورت میں اس پہ زکوٰۃ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ اس کی مارکیٹ ویلیو ہے. مارکیٹ ویلیو نکالتے وقت جتنے کیرٹ کا وہ ہے اتنے کیرٹ کا مارکیٹ ویلیو نکل آئے گی. آج کل تو gold.com ہے، آپ اس پہ جائیں تو وہ کیرٹس کی فوراً آ رہی ہوتی ہے. آپ کو مارکیٹ ویلیو جس دن زکوٰۃ فرض ہے اس دن کی مارکیٹ ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے. اسی لیے یہ یاد رکھا کریں کہ جب زیور بنوایا کریں
تو جوہری سے خاص طور پہ یہ ریکوائر کرے کہ اس کے اندر گولڈ کتنا ہے اور ملاوٹ کتنی ہے، تاکہ زکوٰۃ دیتے وقت آسانی رہے اور آدمی کو کیلکولیشن آسان رہے. اور بچیوں کو یہ حساب بنا کر دیا کرے کہ بھائی تمہارے پاس اتنا گولڈ ہے، اس کی اتنی زکوٰۃ آئے گی. یہ ماں باپ پہ فرض ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ان کو گناہگار نہ کریں بچیوں کو، کیونکہ ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا ہے. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ دیتے وقت اس کا لحاظ رکھیں. دوسری چیز ہے چاندی. چاندی میں بھی یہی سارے احکامات ہیں. چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی آج کل تقریباً 1,42,000 کے قریب کوئی تقریباً بنتی ہے. یہ 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے. اچھا اگر چاندی تھوڑی سی ہے اور تھوڑا سا سونا ہے اور کچھ نہیں ہے تو پھر ان کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ اگر یہ 1,42,000 کی برابر اماؤنٹ بن جائے گا تو اس پہ زکوٰۃ ہے. تیسری چیز ہے کیش ان ہینڈ. آپ کے پاس جتنی کرنسی ہے، جتنا پیسہ ہے، جتنی چیزوں میں وہ موجود ہے، انویسٹ ہوا ہے وہ پیسہ، کہیں پہ آپ کا کیش ہے، کیش آپ کا انویسٹ ہوا ہے، یا آپ نے کہیں پہ اسلامک بینک کے اندر رکھا ہوا ہے، یا آپ نے کہیں پر یونٹس پرچیز کیے ہوئے ہیں اس کے، یا آپ نے ایڈوانسز دیے ہوئے ہیں. اچھا ایڈوانسز 4-5 قسم کے ہوتے ہیں. میں نے پلاٹ کی بکنگ کے لیے ایڈوانس دیا تھا اور ابھی کوئی پلاٹ نکلا نہیں ہے، کوئی فائل نہیں، ابھی وہ صرف ایڈوانس ہے، یہ بھی کیش ان ہینڈ میں آئے گا. میں نے مکان کرائے پر لیا تھا، سیکیورٹی ڈپازٹ رکھوایا تھا، یہ بھی کیش ان ہینڈ ہے اور کیش ان ہینڈ ہی کی صورت میں آئے گا. میں نے کسی کو قرض دیا تھا اور وہ قرض اس نے مجھے واپس کرنا ہے، یعنی آپ کا وہ ریسیویبل ہے، یہ بھی کیش ان ہینڈ میں ہی آئے گا، آپ کا کیش ان ہینڈ میں آ رہا ہوگا. آپ نے حج کے پیسے جمع کرائے تھے حکومت کو، تو معلم اور کیا کہتے ہیں ہوائی سفر کے ٹکٹ، ہوٹل، ان سب کو مائنس کر کے جو کیش آپ کو حج میں ملے گا حکومت کی طرف سے وہ بھی ایڈوانس ہی ہے، کیش ان ہینڈ میں. کیونکہ یہ ساری رقوم ابھی آپ کی ملکیت ہے، آپ کی اونرشپ میں، ٹھیک ہے، یا آپ کی اونرشپ میں. یا اب آپ نے یہ ساری جو ایڈوانس کی قسمیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، جس میں ابھی آپ کی ملکیت ہی میں وہ پیسہ ہے، یعنی وہ ریٹرن بیک ہو کے آپ کے پاس آ سکتا ہے. یعنی پلاٹ والی صورت میں کٹوتی کے بعد جو واپس آئے گا وہ شمار ہوگا کہ کٹوتی کے بعد جو واپس آئے گا. حج میں بھی کٹوتی کے بعد جو حج میں ملے گا وہ شمار ہوگا. لیکن یہ تمام وہ ہیں جو آپ کے پاس آ سکتے ہیں، تو یہ آپ ہی کے کیش ہے. پھر اسی طریقے سے مال تجارت، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جہاں سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہوتا ہے. مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جس کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت سرٹن تھی، متعین تھی کہ میں اس چیز کو بیچ کر نفع کماؤں گا. خریدا ہی اس نیت سے تھا کہ اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا. یہ مال تجارت کہلاتا ہے. دکاندار کی دکان پہ مال رکھا ہوا ہے، اگر کوئی مینوفیکچرر ہے تو اس کی را مٹیریل ہوگا، اس کا ورک اینڈ پروسیس ہوگا، اس کی فنش گڈز ہوں گی، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ مال تجارت ہے، یہ سب اس کا مال تجارت ہے. اچھا شرط یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہ نہیں ایک آدمی اگر چھاوڑی لگاتا ہے تو اس کا مال تجارت جو ہے اگر وہ 1,42,000 کے مطابق ہے اتنا، تب وہ زکوٰۃ کے برابر آئے گا. ٹھیک ہے، اس سے کم ہے تو وہ زکاتیبل ایسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں 2 اصطلاحات آگے استعمال کروں گا تاکہ آسان ہو جائے. ایک زکاتیبل ایسٹ، ایک نان زکاتیبل ایسٹ. تو زکوٰۃ بنیادی طور پہ اس مال تجارت میں ہے. میں نے اگر کوئی چیز خریدی تھی اور اس میں نیت 3-4 تھی، پلاٹ لیا تھا، ہوا تو بیچ دیں گے، رکھ لیں گے، بچوں کو دے دیں گے، تو اب یہ مال تجارت نہیں ہے.
ٹھیک ہے، یہ مال تجارت نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے کوئی زمین خریدی، کوئی فلیٹ آپ نے بک کرایا تھا تو بھی وہ نہیں ہے۔ اچھا، فلیٹ میں یاد رکھیے گا، فلیٹ مال تجارت نہیں بنتا جب تک وہ آپ کی اونرشپ میں نہیں آ جاتا، جب تک وہ آپ کی اونرشپ میں نہیں آ جاتا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے وہ پیسے جو آپ ڈیولپر کو دے چکے ہوتے ہیں، وہ پیسے آپ کے نہ کیش ان ہینڈ میں آئیں گے نہ مال تجارت میں آئیں گے، وہ آپ کی ملکیت سے نکل گئے۔ تو اب یہاں پر مال تجارت وہ مال ہے جو تاجر نے بیچنے کے لیے لیا ہے یا کسی غیر تاجر نے بیچنے کی نیت سے لیا ہے۔ آپ نے اپنی انویسٹمنٹ پرپز سے اس کو لے کے رکھا ہوا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ اس کو بیچ کے نفع کمائیں۔